جابر بن عبداللہ نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھیں۔ 1 مہینہ کی مسافت سے رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، اور تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی کے لائق بنائی گئی۔ پس میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو جہاں بھی پالے اسے وہاں ہی نماز ادا کر لینی چاہیے، اور میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا ہے، مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہ تھا، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی، اور تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے، لیکن میں تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 335۔ حشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کیا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ انہوں نے حضرت اسماء سے ہار مانگ کر پہن لیا تھا، وہ گم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا، جسے وہ مل گیا۔ پھر نماز کا وقت آ پہنچا اور لوگوں کے پاس جو ہار کی تلاش میں گئے تھے پانی نہیں تھا۔ لوگوں نے نماز پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق شکایت کی۔ پس خداوند تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری، جسے سن کر اسید بن حضیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، آپ کو اللہ بہترین بدلہ دے، واللہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آئی جس سے آپ کو تکلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں خیر پیدا فرما دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 336۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عمیر بن عبداللہ نے کہا کہ میں اور عبداللہ بن یسار، جو کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ابو جہیم بن حارث بن سما انصاری صحابی کے پاس آئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار جمل کی طرف سے تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص نے آپ کو سلام کیا، یعنی خود اسی ابو جہیم نے، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ دیوار کے قریب آئے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا، پھر ان کے سلام کا جواب دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 337۔